بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. فضيلة الشيخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ مفتی اعظم سعودی عرب حافظہ اللہ کا یہ نہایت ہی مفید خطبہ ایک اہم معاشرتی موضوع پر مبنی ہے کہ شادی کو آسان بنانے کے لیے آپس میں تعاون کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اما بعد، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ جل جلالہ جو کہ تمام کہنے والوں میں سب سے سچا ہے، اپنے مؤمنین بندوں کو اس اخلاق کریمہ کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہو، اور گناہ، ظلم، زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس ہمارے رب عز و جل نے ہم سب کو نیکی، تقوی اور ہر اس خیر کے کام میں جسے ہمارا رب پسند فرماتا ہے اور راضی ہوتا ہے مددگار بننے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں برائی، زیادتی اور ہر اس کام میں جو غضب الہی کا باعث بنے، چاہے اس کا شر خاص ہو یا عام، تعاون کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے بھائیو، یہ آیت مسلمانوں کے مابین تعاون ہونے کی عظیم اصل ہے۔ مسلم امت میں خیر و بھلائی میں تعاون کرنے کی ترغیب اور شر و برائی میں تعاون کرنے سے خبردار کرنے کے بارے میں یہ آیت عظیم اصل ہے، بنیاد ہے، اور ایک مسلم معاشرے میں نیکی اور تقوی میں تعاون میں سے شادی کے معاملے میں آسانی پیدا کرنے کی دعوت بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں بچیوں کے لیے اس کام کو زیادہ سے زیادہ آسان بنائیں۔ ہر مسلمان اس عظیم بات کی احتیاج رکھتا ہے، بس جس کے بیٹے ہیں اسے ان کی شادی کروانے کی احتیاج ہے، اور جس کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی ان کے لیے شادی اور عفت کا متمنی ہے۔ لہذا یہ مشترکہ مصلحت ہے دونوں مرد اور خواتین کے لیے۔ ایک مسلم معاشرہ اپنے اس معاملے کی اصلاح کر سکتا ہے اگر وہ ان تمام رکاوٹوں کو ڈھانے کی کوشش کرے جس سے شادی کا معاملہ آسان سے آسان تر ہو جائے۔ وہ رکاوٹیں جنہوں نے ہمارے بیٹوں کو شادی سے روک رکھا ہے اور ہماری بیٹیوں کو بھی محروم کیا ہوا ہے۔ لہذا مرد کنوارے بیٹھے ہیں اور لڑکیاں بھی گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں۔ اس میں کوئی مصلحت نام کی چیز نہیں، اور نہ ہی اس کا نیکی اور تقوی سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ جو بات ہم سب سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم شادی کو فروغ دینے کے لیے باہمی تعاون کریں، اس کو عام کریں، بڑھاوا دیں، اس میں آسانی پیدا کریں، اور جس قدر میسر ہو اس راہ میں حائل رکاوٹوں کا ازالہ کریں۔ اے مسلمانوں، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جسے بزور مسلط نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی لوگوں کو اس کا پابند بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو اس کا پابند کر دیا جائے تو وہ مختلف حیلے اور وسائل اختیار کریں گے ان تمام باتوں سے خلاصی پانے کے لیے جو ان پر لازم کی گئی ہوں۔ لیکن اگر اس بات کو مسلمان معاشرے کے دلوں میں راسخ کیا جائے اور باہمی تعاون اور مدد کرنے کی روح کو ان میں پروان چڑھایا جائے تو یہ ان باتوں میں سے ہیں کہ جو خیر و تقوی میں مددگار ہوگی۔ اے مسلمانوں، لوگوں نے ایسی ایسی رکاوٹیں بنا رکھی ہیں جو ایک بیماری کی طرح ہمارے نوجوانوں اور شادی کے مابین ایک مستقل آڑ بن گئی ہیں۔ اگر مسلمان معاشرہ ان کے حل اور انہیں پسپا کرنے کے لیے باہمی تعاون کرے تو ہمارے مسلم معاشرے کو بہت سی خیر و بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ ان رکاوٹوں میں سے کچھ یہ ہیں۔ اولاً، لڑکی کے باپ یا ان کی مائیں جو ان کی بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام لے کر آتا ہے، خصوصاً لڑکی کی مائیں اس غلطی کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ غلطی
کہ جس میں کبھی یہ ماں واقع ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہ ان کی لڑکی کے لیے رشتے کا پیغام لانے والے کو ایک خاص نظر سے دیکھتی ہیں، بس وہ خاص صفات کا حامل شخص چاہتی ہیں، اور اس میں بھی سارا زور مادیت سے متعلق چیزوں پر ہوتا ہے۔ بس وہ اپنی بچی کے لیے نہیں چاہتی کوئی رشتہ جب تک اس میں یہ باتیں نہ ہو، مالدار ہو یا جاہ و مرتبت اسٹیٹس والا ہو، بڑی پوسٹ یا جاب والا ہو، یا اس کے علاوہ اسی قسم کی چیزیں۔ یہ ماں کی طرف سے بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنی بچی کے رشتے میں کوئی رغبت نہیں رکھتی جب تک اس میں ایسی معین قسم کی باتیں نہ پائی جائیں، جن باتوں پر اگر انصاف پسندی سے غور کیا جائے تو آپ پائیں گے کہ ماں جو باتیں چاہتی ہیں اس میں سے بہت سی باتیں لڑکی کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہوتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ تمام امور کا کنٹرول تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فقر و غنا، امیری و غریبی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ جن کی شادی کروانے کا حکم ہے ان کے تعلق سے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ بے شک شادی کرنے والے سے مطلوب کم از کم نان نفقہ اٹھا سکنے کا مطالبہ تو بجا ہے، لیکن محض کثرت مال اور امیری کو ہی کسی کے رشتے کا پیغام قبول کرنے یا مسرت کرنے کا معیار بنانا درست نہیں۔ ہمیں چاہیے اس بارے میں صرف اور صرف میانہ روی اختیار کریں۔ ایک تعلیق ہم یہاں شامل کریں کہ بلکہ سب سے پہلے اعتبار تو دین اور اخلاق کا ہونا چاہیے، جیسا کہ ابی حاتم المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر قالوا یا رسول اللہ وان کان فیہ قال اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ 3 مرات۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہوں تو اس کا نکاح کروا دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ اس میں یہ ہوں، یعنی یہ کمیاں ہوں، تو آپ نے واپس سے دہرایا کہ 3 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کا نکاح کرا دو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک صالح غلام لونڈیوں کا بھی۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادگی والا کامل علم والا ہے۔ تو چلتے ہیں شیخ کے کلام کی طرف واپس۔ آپ فرماتے ہیں اور کبھی بعض لڑکیوں کے باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا اگر رشتہ آئے تو اس سے بہت بڑے مہر کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہر چیز کا بہت بڑا چڑھا کر خرچہ کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں، جو اس بیچارے نکاح کے خواہش مند پر ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتے ہیں جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ کہ فرماتے ہیں آگے اے بھائیوں، بلا شبہ تمام باپ اور ماں دونوں ہی اس بڑی ذمہ داری کے بارے میں مسئول ہیں، اور ان سے مطلوب ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کے بارے میں تعاون کریں۔ اے مسلمانوں، عورت کا مہر شرعاً مطلوب ضرور ہے، فرمان الہی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، اس بارے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اے مسلمان، تم اس مہر سے چاہتے کیا ہو جس سے رشتے کے خواہش مند پر اتنا بوجھ ہو جائے؟ بہت سے تو اس کا انتظام ہی نہیں کر پاتے، اور بہت سے بڑے بھاری بھرکم قرض لے لیتے ہیں مختلف فوائد کی خاطر، جس سے مہنگی گاڑیاں وغیرہ خریدتے ہیں، اور اس کے ذمہ اتنا بھاری بوجھ لد جاتا ہے کہ اگر اسی کی مشکل اور تنگی کو پیش نظر رکھے کہ آخر کب وہ اسے ادا کر پائے گا تو وہ اسی پریشانی اور غم میں زندگی گزارتا ہے۔
یہ بھاری قرضہ اس کے بستر کے لیے قلق بن جاتا ہے، نیندیں حرام کر دیتا ہے، اور زندگی بھر یہ پریشانی و غم اس سے چمٹا رہتا ہے۔ اے مشفق باپ، اگر آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے تو سب سے پہلے اس کا دین دیکھیں، پھر اس کی عقل اور فکر کی پختگی، اور اس بچی کے لیے اس کی اہلیت کو دیکھیں۔ اگر آپ اس میں خیر ہی پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں، اور کسی دوسرے سے مشورہ بھی کریں جس کے بارے میں آپ کو گمان ہو کہ وہ آپ کو خیر و بہتری کا ہی مشورہ دے گا۔ اور آپ کو بالکل پرہیز کرنا چاہیے اس بات سے کہ آپ محض مادی لالچ کی خاطر اس رشتے کو ٹھکرا دیں۔ مادیت کو رشتہ قبول کرنے یا رد کرنے کا معیار نہ بنائیں، بلکہ اخلاق، عقل اور حسن تصرف کو ہی اپنی مقصود غایت بنائیں۔ جہاں تک مہر کا معاملہ ہے تو ایسا نہ رکھیں کہ جس کی اس میں طاقت نہ ہو، اس سے وہ طلب نہ کریں جس کی اس میں استطاعت نہ ہو۔ جو کچھ مہر آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ عنہ قریب اس میں برکت ڈال دے گا، بس آپ اپنی استطاعت بھر اس پر خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ عنہ قریب معاملات کو آسان بنا دے گا، اور عنہ قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ اے مشفق ماں، اپنی بچی کی شادی کروانے میں مدد اور آسانی کریں۔ اگر آپ کی بچی رشتہ ٹھکرا رہی ہو صرف مادی لالچ کی وجہ سے، تو آپ سب سے بہتر شخصیت بنیں اس کے لیے اس بارے میں کہ اسے اس پر راضی و آمادہ کریں، اس کی رہنمائی کریں، اور اس پر واضح کریں کہ یہ مطلوب شرف و فضیلت والا مطلوب نہیں، بلکہ شرف و فضیلت والا مطلوب تو اس شخص کا دین ہے، اس کا اخلاق اور عقل کی پختگی ہے، اور اس کی اہلیت کہ وہ اس امانت کو اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ سب سے عظیم غرض و غایت ہے کہ جس کے لیے ایسے تمام عقل مند لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو راست عقل اور رائے رکھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر ہم عورتوں کے مہر میں بہت زیادہ توسع اختیار کریں گے تو اپنے نوجوانوں کے کاندھوں پر بوجھ گراں رکھ کر انہیں تھکا ماندہ بنا دیں گے، اور مختلف لالچ رکھنے والوں کے لیے لالچ و طمع کے مختلف دروازے کھولنے کا سبب بنیں گے۔ بس وہ ایسے قرض لے لیں گے جن کے بوجھ تلے وہ دب جائیں گے اور انہیں ادا کرنے سے عاجز آ جائیں گے، تو وہ ان بھاری بھرکم قرضوں کی وجہ سے قلق و غم میں ہی زندگی بسر کریں گے۔ اے مسلمان، بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شادی کے معاملے کو آسان سے آسان تر بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شادی کے معاملے کو ہلکا بنایا جائے اور اس میں مبالغہ آرائی سے بچا جائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی بیویوں کے مہر میں اور اپنی بیٹیوں کے مہر قبول کرنے میں بھی غایت درجہ تواضع پر مبنی تھیں، تاکہ یہ ایسی مثال قائم ہو جائے کہ جس کی پیروی کی جائے۔ ہو سکتا ہے ایسا موجودہ صورتحال سے کلی مطابقت نہ بھی رکھتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے تو وہ بہرحال زیادہ سے زیادہ آسانی پر مبنی تھا، اور آپ تو آسانی اور سہولت کے اعتبار سے ضرب المثل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو 400 درہم سے اوپر نہیں دیا، اور نہ ہی اپنی بیٹیوں میں سے کسی کے لیے 400 درہم سے اوپر لیا۔ اس کی اور یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں شیخ، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا لا تغالوا صدقۃ النساء فانها لو كانت مکرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا انكح شيئا من بناتي على اكثر من 12 موقیتاً۔ مسند احمد، ابو داود وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خبردار عورتوں کے مہر کے معاملے میں مبالغہ نہ کیا کرو، کیونکہ اگر دنیا میں کوئی عزت و شرف کی بات ہوتی یا اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی پر مبنی بات ہوتی تو تم سے زیادہ اسے اپنانے کے حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو نہیں دیا یا آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کو نہیں ملا 12 اوقیہ سے زیادہ۔ امام الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، بس 12 اوقیہ 480 درہم ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے آسان ترین تھا، اس کے قریب جو ہے ہمارے زمانے کے اعتبار سے 2000 ریال سے کم آسان مہر کہلایا جا سکتا ہے۔ اللہ عالم۔
تو شیخ کے کلام کی طرف واپس چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے تواضع میں ضرب المثل تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسی تک مقید رہیں، لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ رشتے کے خواہش مند پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جو اس کی طاقت سے اوپر ہوں، اس کے کاندھوں کو بھاری نہ کریں اور اس پر وہ کچھ نہ لا دیں جس کی اس میں طاقت نہیں۔ شادی کو اس زائد مہر پر موقوف نہ رکھیں، بلکہ معاملے کو آسان کریں اور شادی کے بارے میں معاونت کریں۔ جس کی طاقت نہ ہو اس کا مکلف نہ کریں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس معاملے میں برکت ڈال دے گا، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی۔ اے مسلمانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شادی کے ولیمے کو مشروع قرار دیا اور ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری وغیرہ مسلم کی روایت ہے۔ بس ولیمے کی ترغیب دی اور اس میں حاضر ہونے کی بھی ترغیب دی اور خود بھی اس میں حاضر ہونے کو پسند فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، صد افسوس یہ ولیمے بھی اب غلط ڈگر پہ چل نکلے ہیں اور غیر مناسب راستہ اختیار کر چکے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے لوگ شادی کی تقریبات میں حد سے متجاوز دکھلاوا اور نمود و نمائش کرتے ہیں۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر کسی نے اپنی اپنی طرز کا اپنے لیے ایک الگ ہی دکھلاوا اور نمود و نمائش کا طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ کس طرح دوسروں سے آگے بڑھا جائے، ان سے زیادہ فارورڈ اور ماڈرن کہلایا جائے، یہاں اسے کسی سے کم نہ کہا جائے، اور باتیں ہوں کہ فلاں فلاں کی شادی کی تقریب کا خرچہ تو اتنا اتنا ہو گیا تھا اور اس نے تو اتنا اتنا مال لٹایا۔ بس یہ نمود و نمائش اور دکھلاوا ایک مظہر بن چکا ہے، اور بلا شبہ یہ مظہر غلطی پر مبنی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عقل مند انسان اپنے قریبی رشتہ داروں اور واقف کاروں پر اکتفا کرتا جن کا حاضر ہونا ضروری ہو، اور اس میں اتنا توسع و تکلف نہ کرتا اور لازم نہ کرتا اپنے پہ کہ جسے بھی دنیا میں جانتا ہے اسے دعوت دے، تو خرچہ بہت کم ہوتا، اور بہت سو کو اور اپنے کولیگز چاہے موجود ہوں، پہلے کے ہوں بعد کے ہوں، اور سینکڑوں لوگوں کو مدعو نہ کرتا، کیونکہ خیر و برکت اللہ تعالیٰ نے آسانی میں رکھی ہے اور اس سے بھی شادی کے اعلان و تشہیر کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ مزید کہ اے بھائیوں، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی نعمتیں ہیں، اور نعمتیں باقی نہیں رہتی الا یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے اور اسے ان کاموں میں استعمال کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ مال کو ضائع کرنا ان بڑے بڑے ولیموں میں کہ جن پر ایک ہی رات میں ہزاروں لاکھوں پیسے لگا دیے جاتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی غلطی اور عظیم خطرہ ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی محافظت کرے اور ان قوموں کو یاد کریں کہ جو ایک ایک لقمے کو ترستے ہیں مگر وہ ان تک نہیں پہنچتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر حمد بیان کریں اور ان نعمتوں کی قدر پہچانیں اور ان کے حق کی ادائیگی کریں، اور ان کے حق میں سے ہی ہے کہ ہم اس میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ صد افسوس کہ بلا شبہ ہماری بعض شادی کی دعوتیں تو اسراف سے بڑھ کر تبذیر اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں میں خرچ کرنے تک پہنچ چکی ہیں۔ بس ہمارے بعض لوگوں کے ہاں تو اسراف ہے جو مباح چیزوں میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایسے بھی ہیں جو تبذیر کرتے ہیں اور ان حرام امور پر خرچ کرتے ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں ان کا خاتمہ ممکن نہیں جب تک مسلمان آپس میں تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کو نصیحت و یاد دہانی نہ کراتے رہیں، اس امید پر کہ ہمارے معاشرے کو ان غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ اس سے دور رہیں اور شادی کے معاملے کو آسان سے آسان تر بنائیں۔ بلا شبہ ہمارے نوجوانوں کو خواہ مرد ہو یا عورت سب کو شادی کی ضرورت ہے، لہذا اس کے لیے بہت بڑے عمل کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے اس اہم ترین معاملے کو آسان تر بنایا جائے۔ مسلمان معاشرے کا خیر و تقوی پر باہمی تعاون ہو اور ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، جسے ہم دیکھیں کہ وہ اس میں تعاون آسانی کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھیں اور ایک دوسرے کے اس اچھے نقش قدم کی پیروی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس میں معاونت کریں۔ لیکن حال یہ ہو کہ جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ تو اپنی دعوتوں پر مال کثیر صرف کریں، اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ بھی تمنا کریں کہ ہم ان جیسے ہو جائیں اور ان کے طریقے پر چلیں، چاہے اس کے لیے ہمیں ایسے
قرضے ہی کیوں نہ لینا پڑے جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، تو یہی اصل غلطی ہے۔ چنانچہ ایک اچھا نمونہ مسلمان، ایک اچھا جو ہے نمونہ مسلمان معاشرے کے لیے بہتری کا سبب ہے۔ بس جو کوئی بھی خیر کی کوشش کرتا ہے یا خیر میں معاونت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس ذمہ داری کو ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کی ہے، اور اسراف کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان سے دور رہیں اور تبذیر سے بھی بچیں کہ حرام کردہ چیزوں پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کی ہر خیر میں مدد فرمائے اور ہمیں سلامتی کی راہ کی جانب رہنمائی فرمائے، اور ہم تمام کو نیکی اور تقوی میں تعاون کی دولت عطا فرمائے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرماتے ہیں دوسرے خطبے میں، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھولے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو خیر میں تعاون کرنے کے لیے اپنے معاشرے کے لیے نمونہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو شادی بیاہ کے خرچے کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرنے کے تعلق سے نمونہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم کرے جو اسراف و تبذیر کے مظاہر سے دوری اختیار کرنے کے لیے نمونہ بنے۔ اے بھائیوں، شادی کا ولیمہ مطلوب تو ہے، لیکن کیا یہ بھی مطلوب ہے کہ میں سینکڑوں لوگوں کو مدعو کروں اور اپنے آپ پر وہ بوجھ ڈالوں جس کی مجھ میں طاقت نہیں؟ یا پھر مطلوب یہ ہے کہ ایک خاندان کے یا گھر والوں کے بقدر ولیمہ ہو جائے؟ آج یہ ولیمے بہت برا مظہر بن چکے ہیں، جن میں اس قدر کھانا رکھا جاتا ہے کہ جس کا 10واں حصہ بھی بمشکل لوگ کھا پاتے ہیں، اور بہت سا تو کچرے کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اتنی عظیم نعمتیں اور خیر کثیر جس سے لوگوں کو ایک نوالا نصیب نہ ہو اور اس کا زیادہ تر حصہ کچرے کی نظر ہو جائے، والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ بہت برا مظہر ہے، لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ خیر میں تعاون کریں اور ان نعمتوں کی طرف خاص توجہ دیں اور ان کی قدر شناسی کریں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال فرمائیں گے کہ کس چیز میں انہیں استعمال کیا، یہ جو نعمتیں رکھی گئی تھیں انہیں کھایا بھی گیا اور استعمال ہوئی کہ نہیں۔ ان میں سے بعض سے اگر کسی فقیر و محتاج کی مدد کے لیے کچھ مانگا جائے تو 1 درہم تک دینے کو تیار نہ ہو، لیکن اس اسراف و فخر و بڑائی ضائع کرنے کے مظاہر میں اپنے ہاتھ بھر بھر کے مال لوٹاتے ہیں، ایسے منہ پر جن میں وہ غلطی پر ہیں، اس طور پہ کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بنیں، اور ان اسراف و تبذیر اور بلا ضرورت ولیمے میں بہت سی چیزیں رکھنے کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں، کیونکہ ایک مسلمان معاشرہ باہم مربوط ہوتا ہے۔ واجب ہے ان پر کہ وہ جس قدر ہو سکے خیر کے بارے میں باہمی تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو جو کچھ ہمیں علم ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ایسے ہی لوگ عقل مند، عقل والے ہیں۔ مزید جو ہے شیخ کے کلام میں تعلیقاً یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں، نکاح سے بکھری زندگی سنور جاتی ہیں، نفس کو سکون، دل کو اطمینان، ضمیر کو تھکن اور فکر سے آرام ملتا ہے، اولاد و ذریت حاصل ہوتی ہے، امت کی کثرت ہوتی ہے، ایسوں کی کثرت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی نماز پڑھیں، اس کی پاکی و تسبیح بیان کریں، گھر کی تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس جوڑے پر پوری ہوتی ہیں۔ کسی نوجوان کی مردانگی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ شادی نہیں کرتا، جبکہ جس کی نہ بیوی ہو نہ اولاد تو لوگوں پر رحم کرنے کا مادہ اس میں مفقود ہوتا ہے، اور ان پر شفقت بھی غیر موجود ہوتی ہے۔ مال میں سے بس وہی جمع کرتا ہے جو اس کی اپنی حیات کے لیے کافی ہو۔ وہ اپنے اہل و عیال کا صغر سنی میں محتاج رہتا ہے، اور کبر سنی میں اس سے کوئی امید وابستہ نہیں ہوتی۔ جب طویل عمر ہو جائے تو اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا، اور اگر مر جائے تو کوئی اس پر نہیں روتا۔ جو نکاح نہیں کرتا وہ بزدل ہے، اس نے اپنے آپ پر نسل آدم کو روک دیا۔ اس کی طرف سے باپ کا بچوں سے اور بچوں کا باپ سے تعلق کا جذبہ منقطع ہو چکا ہے۔
بیٹے کی اچھی تربیت اور بیٹے کی نیک کردار سازی میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ الاحنف بن قیس معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے، جبکہ یزید بھی سامنے بیٹھا تھا، تو وہ اسے رشک سے دیکھنے لگے۔ اس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بحر، تم بیٹے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ جان گئے جو ان کا ارادہ تھا، پس کہا اے امیر المومنین، وہ ہماری پشت کا ستون ہے، ہمارے دلوں کا پھل ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے ذریعے ہم اپنے دشمنوں تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے بعد ہماری نیابت کرتے ہیں، بس ان کے لیے ہموار زمین بن جاؤ، سایہ دار آسمان بن جاؤ، جب تم سے سوال کریں تو تم انہیں دو، اگر وہ معذرت کریں تو ان کی معذرت قبول کرو، اپنے جود و عطا سے انہیں محروم نہ رکھو، ورنہ تمہارے قرب سے کسی اور طرف مائل ہو جائیں گے، تمہاری زندگی کو ناپسند کریں گے اور تمہاری وفات کے منتظر رہیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا جیتے رہو ابو بحر، یہ اولاد ویسی ہی ہوتی ہے جیسے تم نے بیان کی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائیں۔ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل و ازکیٰ ہمارے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب سید المرسلین اور روشن چہرے والے قوم کے امام پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمین کو عزت عطا فرما اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ، اس کی نصرت فرما جو اس دین کی نصرت کرتا ہے، اور اسے رسوا کر جو اس دین کو رسوا کرتا ہے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے کلمے کو حق پر جمع فرما دیں اور اس کی جانب ہدایت دیں۔ اے اللہ، فتنوں کی آگ کو بجھا دیں۔ اے اللہ، ہم تمام فتنوں کے خلاف تیری پناہ چاہتے ہیں، خواہ ظاہر ہوں یا باطن۔ اے اللہ، غم زدہ لوگوں کے غم دور فرما دیں۔ اے اللہ، دشمنان دین کو پکڑ لے، چاہے یہود و نصارہ ہوں یا ملحد لوگ۔ اے اللہ، ہمارے نفسوں کو ان کا تقویٰ دے دیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمیں بخش دیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہ بخش دے، کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ثابت قدمی عطا فرما، اور نیکوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا۔ اے اللہ، ہمارے وطن میں امن دے۔ اس کے ساتھ ہی جو شیخ کا خطبہ ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔